بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک فرانسیسی ڈاکٹر سمندری جہاز میں سفر کر رہا تھا۔ اچانک مصر کے پاس اپنا سفر ختم کر کے وہ ایک عالم محمود مصری کے پاس پہنچا اور مسلمان ہو گیا۔ محمود مصری نے ان سے اسلام لانے کی وجہ دریافت کی تو کہنے لگا، قرآن کی ایک آیت، کیا آپ نے کسی مسلمان عالم سے قرآن پڑھا ہے؟ نہیں، ابھی تک میری کسی مسلمان عالم سے ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ ڈاکٹر نے جواب دیا، مجھے اکثر سمندری سفروں میں رہنے کا اتفاق ہوا ہے۔ میری زندگی کا بڑا حصہ پانی اور آسمان کے درمیان بسر ہوا ہے۔ اسی طرح کے ایک سفر میں مجھے ایک بار قرآن کا فرانسیسی ترجمہ ملا۔ میں نے اسے کھولا تو سورہ نور کی آیت نمبر 40 سامنے تھی۔ اس میں ایک سمندری نظارے کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ میں نے اس آیت کو نہایت دلچسپی سے پڑھا۔ اس میں سمندری نظارے کی کیفیت بیان کی گئی تھی۔ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میرا دل انداز بیان کی عمدگی اور واقفیت سے بے حد متاثر ہوا۔ میں نے خیال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ایسے شخص ہوں گے جن کے رات دن میری طرح سمندری سفروں میں گزرے ہوں گے۔ پھر بھی مجھے حیرت تھی کہ انہوں نے سمندر کی گہرائیوں کو کیسے مختصر الفاظ میں بیان کیا ہے، گویا کہ خود رات کی سیاہی، بادلوں کی تاریکی اور موجوں کے طوفان میں ایک جہاز پر کھڑے ہیں اور ایک ڈوبتے ہوئے شخص کی بدحواسی کو دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سمندری خطرات کا کوئی بڑے سے بڑا ماہر اتنے کم الفاظ میں اتنے کامیاب طور پر اس کی تصویر کشی نہیں کر سکتا۔ لیکن کچھ ہی دن بعد مجھے ایک مسلمان سے یہ معلوم ہوا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، نہ ہی انہوں نے زندگی بھر کبھی سمندر کا سفر کیا۔ یہ بات ظاہر ہونے کے بعد میرا دل روشن ہو گیا۔ میں نے سمجھ لیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں بلکہ اس اللہ کی بات ہے جو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ اسی طرح پروفیسر درگاہ راؤ دنیا کے جانے پہچانے ماہر بحری ارضیات ہیں اور وہ شاہ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ سعودی عرب میں پروفیسر بھی رہ چکے ہیں۔ ان سے اس آیت مبارکہ پر تبصرہ کرنے کے لیے کہا گیا۔ پروفیسر راؤ نے کہا کہ سائنسداں صرف حال ہی میں جدید آلات کی مدد سے یہ تصدیق کرنے کے قابل ہوئے ہیں کہ سمندر کی گہرائیوں میں تاریکی ہوتی ہے۔ یہ انسان کے بس سے باہر ہے کہ 20 یا 30 میٹر سے زیادہ گہرائی میں اضافی ساز و سامان اور آلات سے لیس ہوئے بغیر غوطہ لگا سکے۔ علاوہ ازیں انسانی جسم میں اتنی قوت برداشت نہیں جو 200 میٹر سے زیادہ گہرائی میں پڑنے والے آبی دباؤ کا سامنا کرتے ہوئے زندہ بھی رہ سکے۔ یہ آیت تمام سمندروں کی طرف اشارہ نہیں کرتی، کیونکہ ہر سمندر کو پرت در پرت تاریکی کا حامل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ البتہ اس آیت مبارکہ میں بطور خاص گہرے سمندروں کی جانب متوجہ کرتی ہے، کیونکہ قرآن پاک کی اس آیت میں بھی وسیع اور گہرے سمندر کی تاریکی کا حوالہ دیا گیا ہے۔ گہرے سمندر کی یہ تہہ در تہہ تاریکی 2 اسباب کا نتیجہ ہے۔ نمبر 1، عام روشنی کی ایک شعاع 7 رنگوں میں مل کر بنتی ہے۔ یہ 7 رنگ بالترتیب بنفشی، کاسنی، نیلا، سبز، پیلا، نارنجی اور سرخ ہے۔ روشنی کی شعاع جب پانی میں داخل ہوتی ہے تو انعطاف یعنی ریفریکشن کے عمل سے گزرتی ہے۔ اوپر کے 10 سے 15 میٹر کے دوران پانی میں سرخ رنگ جذب ہو جاتی ہے، لہٰذا اگر کوئی غوطہ خور خود پانی میں 25 میٹر کی گہرائی تک جا پہنچے اور زخمی ہو جائے تو وہ اپنے خون میں سرخی نہیں دیکھ پائے گا، کیونکہ سرخ رنگ کی روشنی اتنی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتی۔ اسی طرح 30 سے 50 میٹر تک کی گہرائی تک آتے آتے نارنجی روشنی بھی مکمل طور پر جاذب ہو جاتی ہے۔ پیلی روشنی 50 سے 110 میٹر تک، سبز روشنی 100 سے 200 میٹر تک، نیلی روشنی 200 میٹر سے کچھ زیادہ تک،
جبکہ کاسنی اور بنفشی روشنی اس سے بھی کچھ زیادہ گہرائی تک پہنچتے پہنچتے مکمل طور پر جذب ہو جاتی ہے۔ پانی میں رنگوں کے اس طرح ترتیب وار غائب ہونے کی وجہ سے سمندر بھی تہ در تہ کر کے باریک ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی اندھیرے کا ظہور بھی روشنی کی پرتوں کی شکل میں پیدا ہوتا ہے۔ 1000 میٹر سے زیادہ کی گہرائی میں مکمل اندھیرا ہوتا ہے۔ نمبر 2، دھوپ کی شعاعیں بادلوں میں جذب ہو جاتی ہیں، جو نسبتاً روشنی کی شعاعوں کو ادھر ادھر بکھیرتے ہیں، جس کی وجہ سے بادلوں کے نیچے تاریکی کی ایک پرت تہ سی بن جاتی ہے۔ یہ تاریکی کی پہلی پرت ہے۔ جب روشنی کی شعاعیں سطح سمندر سے ٹکراتی ہیں تو وہ سمندری لہروں کی سطح سے ٹکرا کر پلٹتی ہیں اور جگمگانے کا سا تاثر دیتی ہیں، لہٰذا یہ سمندری لہریں ہیں جو روشنی کو منعکس کرتی ہیں اور یہی تاریکی کی وجہ بنتی ہیں۔ غیر منعکس شدہ روشنی سمندر کی گہرائیوں میں سرایت کر جاتی ہے، لہٰذا سمندر کے 2 حصے ہوئے، سطح کی امتیازی علامت روشنی اور گرمی ہے، جبکہ اندھیرا سمندری گہرائیوں کی وجہ سے ہے۔ علاوہ ازیں گہرے سمندر اور سطح سمندر کو ایک دوسرے سے ممتاز کرنے والی چیز بھی لہریں ہی ہے۔ اندرونی موجیں سمندر کے گہرے پانیوں کا احاطہ کرتی ہیں، کیونکہ گہرے پانیوں کی کثافت اپنے اوپر موجود کم گہرائی والے پانیوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ اندرونی پانیوں میں تاریکی کا راج ہوتا ہے۔ سمندر کی اتنی گہرائی میں مچھلیاں بھی نہیں دیکھ سکتی۔ روشنی کا واحد ذریعہ خود ان کے جسم ہوتے ہیں۔ اسی بات کو قرآن پاک نہایت جامع انداز میں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، مثل ان اندھیروں کے ہے جو نہایت گہرے سمندر کی تہ میں جسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو۔ بالفاظ دیگر ان لہروں کے اوپر مزید اقسام کی لہریں ہیں، یعنی وہ لہریں جو سمندر کی سطح پر پائی جائیں۔ اسی تسلسل میں یہ آیت مبارکہ فرماتی ہے، پھر اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ غرض اندھیروں میں جو اوپر تلے پے در پہ ہیں، جیسا کہ وضاحت کی گئی، یہ بادل وہ پے در پہ رکاوٹیں ہیں جو مختلف سطحوں پر روشنی کے مختلف رنگ جذب کرتے ہوئے اندھیرے کو بڑھاوا دیتی چلی جاتی ہے۔ پروفیسر ترگاراؤ یہ کہتے ہوئے اپنی بات مکمل کرتے ہیں کہ 1400 سال پہلے کوئی عام انسان اس مظہر کو اتنی تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا یہ معلومات یقیناً کسی مافوق الفطرت سپر نیچرل کے ذریعے سے آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔